السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے، جہاں ہم روزے کی اہمیت و فضیلت کو جانتے ہیں اور اسے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے احکام کو جانیں۔ بہت سی بار ہمارے بھائی اور بہنیں اس بات کو لے کر کے شک میں پڑے رہتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جس سے عموماً ہمارا سابقہ ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں جو روزہ انسان کا توڑ دیتی ہیں۔ یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم آتی ہے۔ دوسری طرح کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور ساتھ میں اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ باتیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے، بلکہ آپ کو صرف اس ایک روزے کے بدلے ایک روزہ بعد میں رکھنا ہوگا، جسے روزے کی قضا کہتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز جان بوجھ کر کھا پی لینا ہے۔ آدمی کو یاد ہو کہ وہ روزے سے ہے اور اس کے بعد بھی وہ کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ دوسری چیز ہے جان بوجھ کر قے یعنی کہ الٹی کرنا۔ جان بوجھ کر الٹی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ الٹی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اگر الٹی ہو جائے قصدن نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر زیادہ الٹی ہو، جسے لوگ منہ بھر کر کہتے ہیں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور تھوڑی ہو تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذرعہ القیء، کہ جس کو الٹی آ جائے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہو، وہو صائم فلیس علیہ قضا، تو اس کے لیے قضا کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اس کے روزہ ہی نہیں ٹوٹا ہے۔ لیکن جو آدمی جان بوجھ کر کے الٹی کرے، عمدن قصدن کوشش کر کے الٹی کرے، تو چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تیسرے ہے حیض و نفاس کا آ جانا۔ کسی عورت کو روزے کی حالت میں، چاہے وہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو، 1-2 سیکنڈ پہلے ہی کیوں نہ ہو، اسے یہ احساس ہو جائے کہ حیض کا خون جاری ہو گیا ہے یا نفاس کا خون جاری ہو گیا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے استمنا یعنی جان بوجھ کر کے منی کا خارج کرنا، جس طریقے سے بھی ہو آدمی جان بوجھ کر کے روزے کی حالت میں اگر منی کا اخراج کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جماع کے علاوہ ہے۔ اگر احتلام انسان کو ہو جاتا ہے، وہ سویا ہوا تھا اور اس حالت میں خواب میں منی خارج ہو گئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے کوئی ٹیکا یا انجیکشن لگوانا جس میں غذائیت پائی جائے، یعنی اس کی وجہ سے آدمی کو طاقت حاصل ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی میں سلائن لگانا بھی داخل ہے، اور اسی طرح سے کوئی اور ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہو، خون چڑھانا وغیرہ، سب اسی میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ناک میں دوا ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ناک میں ڈالی جانے والی دوا انسان کے حلق میں اتر جاتی ہے۔ ایک وہ چیز جس کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، جماع ہے۔ اگر آدمی جان بوجھ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لے روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے اس روزے کی قضا دینی ہوگی، سخت گنہگار وہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کفارہ بھی اسے ادا کرنا ہوگا جو بہت سخت ہے۔ اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اسے 60 دن 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے بغیر انقطاع کے، مسلسل۔ اور اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے، مجبوری ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا اسے کھلانا ہوگا۔ اگر اس عمل میں بیوی بھی راضی تھی جو کہ روزے سے تھی، تو ایسی شکل میں دونوں کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر بیوی کو مجبور کیا گیا یا وہ بھول گئی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا۔
بہرحال یہ کفارہ بڑا سخت ہے، اس لیے نوجوانوں کو خاص طور سے اس سلسلے میں بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت نبوی کے مطابق اپنے عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔